إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. محترم حضرات، مسلسل کئی دروس میں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنے کے بعد پھر کسی قسم کے ریب اور شک کا اور تردد کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں ہوتا، وہ اس پر ہمیشہ پکے رہتے ہیں۔ طوفان آئیں، مصائب آئیں، مخاصمتیں اور مخالفتیں ہوں، لیکن ان کے پایہ استقلال میں جنبش نہیں آئے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ رہے، اپنا تعلق، اپنا ناطہ وہ اللہ رب العزت سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑے رکھیں۔ یہ ایمان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بات ایمان لے آنا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لینا، یہ آسان ہے، الفاظ پڑھ لینے تو آسان ہے، لیکن ان پر قائم رہنا اور اس کے جو تقاضے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلائے ہیں ان پر پکا رہنا اور ان تقاضوں کو پورا کرنا، یہی دراصل اس کلمے کی اصل اصول اور اصل بنیاد ہے۔ کہ ایسا وہ ایمان ہو کہ جس میں کسی قسم کا تردد اور کسی قسم کا شک وہ نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، آپ فرماتے تھے، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا، اسے ایمان کا ذائقہ آ گیا، اس کی مٹھاس اس نے محسوس کر لی، ذائقہ مٹھاس اس کی معلوم کر لی، جس نے یہ کہا کہ رضیت باللہ ربا و ربا، کہ میں راضی ہو گیا اللہ پر اس لحاظ سے کہ وہ میرا رب ہے، یعنی میرا اللہ میرا رب ہے، میرا پرورش کرنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، میرا ملجا و ماوا ہر لحاظ سے میرا اللہ ہے۔
ربنا اللہ، کہ میرا رب ہے۔ ذاق طعم الایمان من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اور اس نے بھی ذائقہ ایمان کا چکھ لیا کہ جس نے اس کے ساتھ اس بات کا بھی اقرار کیا کہ میں نے اسلام کو اپنا دین بنایا، میرا دین، میری زندگی گزارنے کا اصول اور ضابطہ اور قاعدہ وہ اسلام ہے۔ بے راہ روی، اسلام سے ہٹ کے الحاد، یہ نہیں، بلکہ میری تمام تر وابستگی اسلام کے ساتھ۔ بات آئے گی آگے انشاءاللہ اس بات۔ تیسری بات یہ، وَبِمُحَمَّدٍ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں راضی ہو گیا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی، میں اس بات پر راضی ہو گیا۔ میری ہدایت، میری رہنمائی کرنے والے، مجھے سبق دینے والے راہ مستقیم کا وہ اللہ رب العزت ہے۔ ہدایت آپ سے آتی ہے، ہدایت آپ سے ملتی ہے۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کے بارے میں بات فرمائی، اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ قبر میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ فرشتہ پوچھے گا کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ تینوں کا سوال ہو۔ اب اگر ہم نے دنیا میں اپنا رب اللہ کو مانا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات نہ کیا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام قبر میں رب اللہ کہنے کی توفیق مرحمت فرما دیں گے۔ اسی طرح دین کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ایک بار نہیں بلکہ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ یونس کے بالکل اختتام پر ان آیات پر ذرا غور فرمائیں جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات کہہ دیں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں، انہیں بتلائیں کہ لوگوں، اگر تم کو میرے دین کے بارے میں شک ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں، وہ کہتے تھے نا کہ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاف، کہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں یہ کسی اور ملت میں، کسی اور دین میں تو نہیں ہے، یہ محمد کی بنائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہ بات کہتے تھے۔ ہمارے سامنے جتنے بھی مذاہب ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، زرتشت ہوں، جتنے بھی ہیں، وہ ایک اللہ کی عبادت تو نہیں کرتے، وہ تو ایک سے زائد اللہ کی عبادت کرتے، ایک کی نہیں کرتے۔ عیسائی ہوں وہ بھی، یہودی ہوں وہ بھی، اور جو بھی ہے ہر ایک کے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے، وہ ان کی پرستش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ اگر تم کو میرے دین کے بارے میں کوئی شک ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا دین لے کے آیا ہے، شک ہونا تو نہیں چاہیے۔ اگر تم میں شک ہے، یہ دیکھیے
ان کنتم، اگر تم میں تمہارے دل میں کوئی شک ہے، شک ہونا تو نہیں چاہیے، یعنی یہ ایسی حقیقت ہے کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن اگر تمہیں پھر بھی شک ہے تو پھر سن لو کہ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو، میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ پہلے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی پہلے نفی کی، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کی پہلے نفی کی۔ یہ اسلوب بالکل اسی طرح ہے جس طرح اللہ ذو الجلال نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۔ وہاں بھی سب سے پہلے اس بات کی نفی ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بری و ذمہ ہوں۔ یعنی عبادت میں بنیاد یہ ہے کہ پہلے انسان دوسروں سے دستکش ہو جائے۔ کلمے بھی تو یہی ہے نا، پہلے لا الہ ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی الہ نہیں، لا الہ نفی ہے، الا اللہ اس بات ہے، مگر اللہ کے علاوہ گویا کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں۔ پہلے نفی ہے اور پھر اس کے بعد اس بات ہے۔ یہاں بھی پہلے نفی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی بندگی اور اپنی اللہ رب العزت کے ساتھ اخلاص کا اعتراف اور اظہار۔ چنانچہ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں فوت کرتا ہے، موت دیتا ہے، جو تمہیں مارتا ہے۔ یہاں غور طلب پھر مسئلہ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کہو کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو مجھ کو موت دیتا ہے، اپنے بارے میں نہیں کہا کہ میری موت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ ہے، بلکہ مخاطبین کو کہا ہے کہ جو تمہیں موت دیتا ہے۔ تم اس بات کا مانتے ہو یا نہیں مانتے کہ اللہ کے علاوہ مارنے والا کوئی اور ہے، مارنے والا کوئی اور ہے؟ نہیں، اللہ ہی مارنے والے ہیں۔ اللہ کے مارنے سے انسان مرتا ہے، اور جب مارنا چاہیں پھر انسان کی کیا مجال ہے کہ ایک منٹ بھی انسان اپنی زندگی میں بڑھا سکے، ایک سانس بھی زیادہ لے سکے، ایک گھونٹ بھی زیادہ پی سکے۔ جب اللہ مارنے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحہ بھی معمولی سا نہ ابتدا ہوتی ہے، نہ یعنی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ہی تقدیم ہوتی، فوراً موت آ جاتی ہے جس وقت اللہ ذو الجلال نے فیصلہ فرما دیا ہوتا۔ تو بتلاؤ تمہاری موت کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ تو جو تمہیں مارنے والا ہے، جو تمہیں زندگی دینے والا ہے، عبادت تم اس کی کرو۔ جن کے ہاتھ میں موت و حیات نہیں ہے تم ان کی کس طرح عبادت کرتے؟ یعنی باقی مسائل تو چھوڑو، وہ تو آگے آئیں گے، اگلی آیت میں آ رہا ہے اس کا تذکرہ بھی، لیکن بنیادی بات تو یہ ہے کہ انسان کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا، پہلے تو انسان کا وجود ہے نا، انسان کا دنیا میں آنا اور انسان کا جانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ کسی کی مرضی، کسی کی چاہت، اس کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی چاہت پر، اللہ کی مرضی پر، اللہ کے فیصلے پر۔ کوئی دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق آتا ہے، اور جاتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العزت کے فیصلے کے مطابق جاتا ہے۔ کسی کی موت و حیات میں اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی عمل دخل نہیں۔
ہم کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں فلاں کو ٹیکہ لگ گیا، وہ موت کا زہر کا وہ مر گیا، گولی لگی وہ مر گیا۔ بھائی گولی نہیں مارتی، گولی سبب ہے مرنے کا۔ چھری یا گولی یا لاٹھی وہ سبب ہے مرنے کا۔ جان کا نکالنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ اب تو میڈیا پر بہت سی چیزیں آ چکی ہیں کہ جانور کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے، لیکن وہ پھر بھی چل پھر رہا ہوتا ہے، ابھی مرتا نہیں ہے۔ گلا کاٹنے سے نہیں مرتا، مرتا ہے اس وقت جب اللہ اس کو مارتا ہے۔ گولی سے انسان بھی تب مرتا ہے جب اللہ عز و جلال اس کو مارتا ہے، گولی سے نہیں مرتا۔ ایمان ہمارا یہ ہونا چاہیے، گولی سبب ہے مرنے کا، لیکن کب مرتا ہے؟ اللہ جب چاہتا ہے۔ گولی لگنے کے بعد کئی لمحے زائد انسان سانس لیتا رہتا ہے۔ اب چاہیے تو یہ اگر گولی سے مرتا ہے تو گولی کے لگنے کے فوراً بعد مر جائے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ سانس لیتا ہے انسان اور بڑی دیر کے بعد پھر مرتا ہے، تو یہ چیز بتلاتی ہے کہ گولی نہیں مارتی اس کو، مارنے والا کوئی اور ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ ان سے یہ پوچھو اور یہ کہو کہ تمہیں مارنے والا کون ہے، تمہارے دنیا میں لانے والا اور لے جانے والا وہ کون ہے؟ اس کی عبادت کرو جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے۔ ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں سے ہو جاؤں۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ دین حنیف یعنی اپنی سپرداری کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں۔ اقم وجہ کا، اپنے چہرے کو پکا کر لو، پختہ کر لو، کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ۔ ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جائے، مجھے یہ حکم دیا ہے۔ فرمایا ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک، اور فرمایا ہے مجھے میرے اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ بلاؤ، کسی کو نہ پکارو، کسی سے مدد طلب نہ کرو۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ نفع و نقصان کون مالک ہے اس کا؟ اللہ رب العزت۔ نفع نقصان اللہ کے اختیار میں۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، معروف روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو وصیت کی، اور اس میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عبداللہ اگر سارے انسان مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اللہ رب العزت کا تمہیں فائدہ پہنچنا مطلوب جو ہے نا وہ مراد نہ ہو، اللہ کو منظور نہ ہو، تو ساری دنیا مل کے بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اگر اللہ کو منظور نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح اگر سارے انسان مل کے تمہیں مارنا چاہیں، تمہارا نقصان کرنا چاہیں، تو سارے مل کے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ ذوالجلال نہ فیصلہ فرمائے۔ یعنی یہ سب کچھ اختیار کس کے ہاتھ میں؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ۔ اور آپ سورۃ ہود پڑھیں، اللہ کے انبیاء کہتے ہیں علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام بھی اور دوسرے انبیاء بھی، جاؤ تم میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ اللہ اکبر۔ پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، جو فیصلہ کرنا ہے میرے بارے میں کر لو، میں تو اپنے دعوے پر اور اپنے عمل پر قائم ہوں، تم میرے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ چیلنج دیتے ہیں ان کو اور وارننگ دیتے ہیں، اور کفار کرتے بھی رہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا، لیکن مارنے والا تو اللہ ہے۔ انہوں نے تو چاہا تھا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے،
راکھ ہو جائیں گے، کوئلہ بن جائیں گے، لیکن اللہ ذوالجلال کو منظور نہ تھا۔ اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دی، صرف اتنا ہی کہا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ سلامتی والی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، ٹھنڈی اور سلامتی والی، اتنا بھی ٹھنڈی نہ جس طرح ہماری مسجد میں اے سی بھی لگا دیا جاتا ہے اور زور سے پنکھے بھی چلا دیے جاتے ہیں اور پھر سردی بھی لگتی ہے، ہاں، سلامن علی سلامن، ابراہیم پر سلامتی بھی والی بھی ہو اور ٹھنڈی بھی ہو، اتنی ٹھنڈی نہیں ٹھرو انسان کرتا پھر، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، یا نار کونی بردم و سلام علی، ایک ہی جملہ، ایک ہی بات، اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ یہ سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ نقصان اور نفع کا مالک کون ہے؟ سارے مل کے بھی کسی کو نقصان، آخر پوری حکومت وہ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے پہ تلی ہوئی ہے، لیکن اللہ ذوالجلال کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ابھی اور ابراہیم علیہ السلام سے کام لینے ہیں، تو اللہ ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا اور وہ آگ کیا ہے؟ رک گئی۔ بلکہ یہی دیکھیں، اس سے آگے دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کرو، اور وہ بھی خواب کے ذریعے۔ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے، منا کی طرف روانہ ہو گئے، منا میں جا کے قربانی کرنے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اب ذبح ہونے کے لیے بھی تیار ہیں اور ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، دونوں کی تیاری میں کوئی فرق ہے؟ دونوں کو ارادے میں کوئی فرق ہے؟ نیت میں کوئی فرق ہے؟ ارادہ دونوں کا پختہ ہے۔ ایک کا ارادہ یہ ہے میں نے ذبح کرنا ہے، دوسرے کا ارادہ یہ ہے کہ میں نے ذبح ہونا ہے اللہ کے حکم پر، دونوں کا ارادہ ہے۔ لیکن اللہ کا ارادہ، اللہ کا فیصلہ، وہ تو امتحان تھا ابراہیم علیہ، ان فی ذلک لبلاء مبین، ابراہیم کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہیں، یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ہی ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے قد صدقت الرؤیا، بس صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا، اگلا اقدام آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا، ورنہ دونوں باپ بیٹا تو یہ فیصلہ کر چکے تھے، ایک ذبح ہونے کے لیے اور ایک ذبح کرنے کے لیے۔ اس لیے ہر چیز کا فیصلہ وہ اللہ رب العزت کے اختیار میں، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں۔ یہاں بھی یہی بات اللہ ذوالجلال نے فرمائی ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو نہ پکاریں جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے۔ یہ جتنا اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ انسان کوئی بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ انسان کسی اور کو کیا، اپنے نفس کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اسی صورت یونس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی یہ بات ارشاد فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ہی اس بات کا اعلان کروایا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں، قل، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کہہ دیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، آپ فرما دیں کہ میں اپنے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، دوسرے تو گزار ہے، دوسرا کوئی اور کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہونا یا اپنے آپ کا نفع اور نقصان کا مالک ہونا یہ تو دور کی بات۔ کائنات میں سب سے محبوب ترین اور بلند ترین افضل ترین ہستی تو حضرت محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے یہ اعلان کروایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں، ان کو بتلا دیں کہ میں بھی اپنے نفس کے بارے میں نفع اور نقصان کا مالک نہیں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، لو استقبلت بالامر ما استدبرت ما سقت الہدیہ، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا ہے ان حالات کا تو میں
قربانی لے کے نہ چلتا اور حج قران نہ کرتا بلکہ حج تمتع کرتا. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں آپ بھی انسان ہونے کے ناطے آپ بھی اپنے لیے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. چاہے جائے کہ کوئی اور انسان ہو, کوئی اور ہستی ہو, کوئی اور بزرگ ہو. یہاں اللہ ذوالجلال نے فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, اور آگے کیا فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ اکبر کبیرہ. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ناانصافوں میں سے ہوں گے, ظلم کرنے والوں میں سے ہوں گے, زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں. ظلم کے معنی میں حد سے تجاوز کرنا. فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو فرمایا اس کو کھولنے والا اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اس تکلیف کا حل اللہ کے پاس, کسی اور کے پاس اس کا حل نہیں ہے. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, فرمایا اور اگر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ بھلائی کا کوئی فیصلہ فرما دے تو کوئی بھی اس فیصلے کو رد کرنے کا مجاز نہیں ہے. آپ دیکھ لیں مکے کے جتنے سردار تھے, جتنے قبائل تھے, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ فیصلہ کیا نہیں تھا کہ آپ کو آج رات شہید کر دیا جائے. اور سارے قبائل سے نوجوان انہوں نے اکٹھے کر لیے اور دروازے پر کھڑا کر دیا کہ جو ہی محمد آئیں یا اخبارگی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخبارگی حملہ آور ہو جاؤ, تاکہ بلوے میں پتہ ہی نہ چلے اندھیرے میں کہ کس کے ہاتھوں آتے ہیں ہوئے, تاکہ یہ ہاشمی جو ہیں یہ کسی کا مقابلہ نہ کر پائیں. یہ منصوبہ ہے, یہ پروگرام ہے. لیکن وہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, لیکن اللہ کا یہ فیصلہ نہیں تھا. اللہ کا فیصلہ تھا آگے آپ کو بڑھانے کا, آگے آپ سے کام لینے کا. ابھی بہت سے مشن باقی تھے, اس لیے پورے مکے کے چودھریوں کا متفقہ فیصلہ وہ بھی کارگر نہ ہو سکا اللہ رب العزت کے فیصلے کے مقابلے. کیسے ہو سکتے کیا مقابلہ ہے انسانوں کا اور اللہ رب العزت کا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا فلا یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم. آگے اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. لوگوں سن لو کہ کل تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. میں نے سیدھی بات بتلا دی ہے کہ میرا دین یہ ہے. میرا دین یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتا, صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ میری عبادت کرو, اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ کا صرف یہ مطالبہ نہیں ہے کہ میری عبادت کرو, میرے عبادت گزار بنو, بلکہ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ میرے ہی عبادت گزار بنو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاذ, تو یہ عرض کرتے ہیں لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پیچھے تھا, میرے اور نبی علیہ السلام کے مابین صرف وہ اونٹ کے اوپر جو پلان رکھا جاتا ہے اس کی صرف لکڑی تھی, کوئی فاصلہ نہیں تھا. اتنا قرب تھا مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کا. یہ اتفاق حضرت معاذ بن جبل کا ہی نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہ کا, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, فضل بن عباس ہیں, عبید اللہ بن عباس ہیں. تینوں بھائیوں کو یہ حاصل ہے. حضرت اسامہ کو حاصل ہے, حضرت ابوبکر کو حاصل ہے, حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے, حضرت علی اور حضرت حسنین کو حاصل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. بلکہ امام ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے
اس موضوع پر کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ دیکھیے ایک ایک جزئی آپ کی سیرت طیبہ کی اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے حضرات محدثین رحمہم اللہ پر، ایک ایک حیات طیبہ کی جزئی جو ہے وہ بھی انہوں نے محفوظ کی۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اور اس میں ذکر کیا کہ 50 صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کے پیچھے سواری کے اوپر بیٹھنے کا شرف حاصل۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں تو بزرگوں کے پاس ان کی چارپائی پر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ توہین ہو جاتی ہے بزرگ کی اگر بزرگ کی چارپائی پر بیٹھ جائیں۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہی نہیں بیٹھے، بلکہ جب نبی علیہ السلام چلتے تھے صحابہ کرام فرماتے ہیں کچھ صحابہ آگے ہوتے تھے، کوئی پیچھے ہوتے تھے، کوئی دائیں ہوتے تھے، کوئی درمیان میں بائیں ہوتے تھے، آپ درمیان میں ہوتے تھے، آگے پیچھے چاروں طرف صحابہ کرام ہوتے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے ہجرت کا کہ جب آپ پہنچے ہیں یہاں قباء میں تو استقبال کے لیے آنے والے جتنے حضرات تھے وہ شش و پنج میں تھے کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت طیبہ پڑھ کے دیکھیں وہ کون ہے۔ ہم عمر ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے دونوں میں سے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھیں بھانپ گئی کہ یہ کیا تلاش کر رہے ہیں، یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے اپنا کپڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کر دیا، سائے کے طور پر اوپر کر دیا۔ یہ سایہ بھی بن گیا اور علامت بھی بن گئی، جس کی تلاش میں ہو وہ میں نہیں ہوں یہ ہے، اور جن کے استقبال کے لیے اور جن کی تلاش کے لیے آئے ہو وہ میں نہیں ہوں وہ یہ ہے جن کے اوپر سایہ کر رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ وہ آؤ ہٹ جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے یہ نہیں تھی، آؤ بھگت وہ نہ تھا، سادہ زندگی تھی، بلا یعنی بغیر تکلف کے گل مل کے بیٹھتے تھے۔ آپ نے سیرت طیبہ میں پڑھا ہوگا پڑھنے والوں نے کہ صحابی آپ اس طرح صحابہ کے مابین بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم سب بیٹھے ہو، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس طرح گھل مل کے نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ یہ پروٹوکول اور یہ ہٹ جاؤ پیچھے حضرت صاحب آ رہے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا یہ مشن نہیں تھا لوگوں کو ہٹانا، ان کو جوڑنا تھا، اپنے ساتھ ملانا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں اس طرح نبی علیہ السلام کے بالکل قریب تو، اور آپ نے فرمایا یا معاذ، میں نے عرض کیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں اور خدمت اور مدارت اور اطاعت کے لیے اللہ کے رسول میں تیار ہوں، حکم فرمائیے۔ آپ نے یاد فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ یہاں یہ بات پھر ایک بات ہے، بات سے بات نکل آتی ہے، بات لمبی بھی ہو جاتی ہے۔ اس سے نبی علیہ السلام نے بلایا یا معاذ، جواب کیا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یعنی بلانے پر لبیک ہے، لبیک بلانے پر ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک، حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا، یہ بھی دراصل اس آواز کا جواب ہے جو آواز دینے کا حکم اللہ ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا۔ ابراہیم اعلان کرو، اعلان کر دو کہ لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ حج کرو، لوگوں اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ حج کرو۔ اسی بلاوے پر گویا کہ ہم لبیک کہتے ہیں، لیکن یہاں بلانا بھی کسی کا نہیں ہے، ہاں لبیک یا عسیر بھی ہے، لبیک یا رسول اللہ بھی ہے۔ ہاں یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقتاً لبیک اللہم لبیک کی مخالفت ہے۔ لبیک اللہم لبیک جس میں توحید ہے خالص، کیا ہے آگے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہے لبیک۔
کہ جس میں اللہ کی توحید اور اللہ کی یکتائی کا اقرار، اور ساتھ یہ بھی کہ بادشاہت اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ اس کے لیے لبیک، لیکن اس کے مقابلے میں ہے برحقیقت اس توحید کے جملے اور توحید کے کلمے کے جواب میں لبیک یا رسول اللہ، دوسروں نے لبیک یا حسین، نہ حضرت حسین نے بلایا نہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آؤ بھائی، جن کو بلایا وہ کہتے ہیں لبیک و سعدیک، جو آپ سمجھیں لبیک و سعدیک، یہاں لبیک ہے سعدیک وہاں بھی نہیں ہے، غور کیجئے، سعدیک کے معنی اطاعت گزار ہوں، حکم دیجئے، اطاعت گزار ہوں، یہ تو یہ حاضر تو ہوں لیکن اطاعت ہے یا نہیں، یہاں اطاعت کیا تھا کوئی بات ہی نہیں، یہاں تو منمانی ہے، من مرضی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت پر کانے رہنا، یہ آگے آئے گی بات انشاءاللہ، باب محمد النبی جب بات آئے گی انشاءاللہ العزیز کہ ہم کتنے کی اطاعت گزار ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت معاذ سے کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے، بلاخر معاذ آپ جانتے ہو ما حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، مجھے تو معلوم نہیں حضور، اللہ بہتر جانتے ہیں یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ بندوں پر کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ ہے اللہ کا حق، صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائیں، یہ اللہ کی عبادت، یہ ہے اللہ کا حق۔ اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس عبادت میں کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کو شریک تو نہیں کرتے؟ بھائیو یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمائی گئی ہے اور کہلوائی گئی ہے، اسی صورت کے اختتام پر جس طرح میں عرض کر رہا تھا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت پالے گا وہ اپنا بھلا کرے گا، اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، سیدھی راہ پہ آئے گا تو وہ اپنا فائدہ کرے گا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا وزر بھی اسی پر ہوگا، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں۔ نہ بندے بنو، نہ اطاعت کرو، نہ اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرو، نہیں کرتے تو تمہارا نقصان ہے، جہنم کے ایندھن تم بنو گے، نقصان تمہارا ہے، اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر دروغہ مقرر نہیں کیا گیا، تم نہیں مانتے نہ مانو، میں نے جو بات پہنچانی تھی تمہیں پہنچا دی، میں نے جو تمہیں کہنا تھا وہ تمہیں کہہ دیا۔ تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی گئی ہے، اور اس میں بھی یہی خلاصہ ہے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ وابستہ رہو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی وصف کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنا ہی بندہ بنائے رکھے۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ ہم سے ایک اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اس بندگی کا تقاضا ہم سے پورا نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ اس کا بھی بن جائے، اس کا بھی بندہ بن جائے، اس کا بھی بندہ بن جائے، کہاں تک وہ پورا اترے گا بھائی؟ بتلاؤ کہاں تک پورا اترے گا؟ وہ ایک کا ہو تو پھر آسانی ہے، اور اگر 3-4 کا ہو تو مشکل ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو مشکل خود آپ اختیار کی ہے کہ اللہ کو بھی بنا لیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی بنا لیں۔ اللہ اس گمراہی اور اس ضلالت سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنا ہی بندہ بنائے رکھے، اور اپنا بندہ بنانے کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دنیا بھی اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔